هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. اما بعد. دارو چھِ اَسہِ اسلام اینڈ ماڈرن چیلنجز اور أسۍ ٲسۍ پران الحادٕکۍ اسباب و محرکات. زیادہ تر ہم اردو میں ہی بات کریں گے کیونکہ ہمارے ایک عزیز جامعہ ملیہ میں ہے، اس نے بھی میسیج کی کہ ہم ان دروس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن ہمیں کشمیری سمجھ میں نہیں آتی، لہٰذا آپ مہربانی کر کے ان دروس میں اردو میں ہی بات کریں. تو کوشش ہم کریں گے زیادہ تر اردو میں ہی بات کرنے کی تاکہ دوسروں کو بھی استفادہ حاصل ہو جائے. بات چل رہی تھی الحاد کے اسباب و محرکات، یعنی کیا سبب بنتے ہیں کہ ایک انسان ملحد بنتا ہے. تو ہم نے بتایا اس یعنی الحاد کے اسباب اور محرکات کو ہم دو سوالات کے تحت ایڈریس کریں گے. ایک، الحاد کیوں پھیلا؟ آخر یہ جو ایتھیزم ہے اگر یہ پہلے محدود تھا لیکن اس دور میں یہ کیوں اتنا پھیلا؟ ٹھیک، اس کی تھوڑی سی ہم نے یعنی ماضی میں جانا پڑے گا کہ الحاد کہاں سے آیا اور پھر پھیلا کیوں اتنا. اور دوسرا جو اس میں اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ملحد کیوں ہوتے ہیں. آخر کار آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں ایتھیزم کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے. بہت سارے لوگ ہم کہیں گے آج ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں. اس کے کیا وجوہات ہیں؟ تو پہلے سوال کا تعلق ماضی سے اور دوسرے سوال کا تعلق حال سے ہے. تو جیسے ہم نے بتایا کہ ایک مفکر احمد جاوید کہتے ہیں یہ جو ماضی میں جو الحاد تھا نا یہ علمی بنیاد پر تھا کیونکہ فلسفہ پیچھے تھا ان کا. ٹھیک، اس فلسفی جو ان کے تناظر اور فلسفی نظریات تھے اس بنیاد پر وہ یعنی اللہ کا انکار کرتے تھے، کسی گاڈ کسی کریٹر کا انکار کرتے تھے، علمی بنیاد تھی. بہرحال پھر اس کا یہاں سے بھی جو علم الکلام والے ہیں متکلمین جو ہے انہوں نے رد بھی کیا انہی کے دلائل سے. ٹھیک، وہ الگ ایک بحث ہے. لیکن ہوتا یہ تھا کہ وہ دلیل دیتے تھے، کوئی ایویڈنس یا کوئی عقلی دلیل، کوئی ریزن یا کوئی لاجک، اور اس کی بنیاد پر وہ گاڈ کا یا کریٹر کا انکار کرتے تھے. لیکن آج کے دور میں جو الحاد ہے نا یہ علمی بنیاد پر نہیں ہے، یہ بس عملی الحاد ہے. یعنی ایک رجحان بن چکا ہے کہ مجھے ملحد ہونا ہے. پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی نئی دلیل، یا ہم کہیں گے کوئی ایسی دلیل ان کو مل گئی کہ اس بنیاد پر یہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں، کسی گاڈ کا انکار کر. نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے. اب کیا مسائل ہے، اب کیا وجوہات ہے کہ آخر الحاد پھیلا یا لوگ ملحد ہو رہے ہیں؟ تو ہم نے بتایا سب سے پہلا اس میں جو مسئلہ ہے وہ ہے سائنٹیفک ورلڈ ویو. حالانکہ اس میں کتابیں آ گئی، اگر آپ ڈریپر کی پڑھیں گے نا کنفلکٹ بٹوین ریلیجن اینڈ سائنس، یعنی جو ایک ان کو لگا ایک تضاد ہو رہا ہے. اصل کہتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں ان کو لکھنا تھا اس کتاب کا نام کنفلکٹ یا کنٹراڈکشن بٹوین سائنس اینڈ کرسچینٹی. یہ نہیں لکھنا تھا بٹوین سائنس اینڈ ریلیجن. کیوں؟ کیونکہ اس وقت جو وہاں پہ جو معرکہ ہوا تھا نا، نظریاتی جو جنگ ان میں ہوئی تھی وہ کس کے درمیان ہوا تھا؟ ایک تو کرسچینٹی کے درمیان اور ایک تو جو سائنٹسٹ تھے. اور جو کرسچینٹی تھی نا وہ وہاں پہ کیونکہ اس میں تحریف ہے، اس میں لوگوں نے اپنی جو ہاتھ سے وہ چیزیں کی ہے، ایڈ کی ہے یا کچھ چیزیں سبٹریکٹ کی ہے، وہ لوگوں کا ہے. اور ہمیں آج بھی معلوم ہے جب ہم قرآن پہ کہتے ہیں کہ قرآن پہ یقین رکھنا، قرآن ایک برحق کتاب ہے، اور یہ صاحب کا کتابوں کا یعنی ان کو بھی کہتا ہے کہ وہ بھی برحق کتاب ہے، لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ تحریف شدہ ہے وہ اپنی اصل حالت میں. کیونکہ آج آپ کو بائبل کس لینگویج میں ملتی ہے؟ انگلش. حالانکہ انگلش زبان میں بائبل نازل ہوئی ہی نہیں ہے. سوچنے کی بات ہے. یہ جو تورات تھا یا انجیل تھی یہ چھن گمز انگلش زبان میں نازل، لیکن ہمارے پاس آج یہ کس نسخے میں ہے؟ یعنی انگلش میں. لہٰذا ہمیں پتہ ہے کہ یہ پکن وقت ست تو آٹومیٹکلی ان کو نام رکھنا تھا کنٹراڈکشن یا کنفلکٹ بٹوین سائنس اینڈ کرسچینٹی. لیکن بہرحال انہوں نے کرسچینٹی پہ یہ جو رد کیا اور انہوں نے سارے مذاہب کو اس میں گھسیٹا. تیچ گۄڈنیُک چیز سائنٹیفک ورلڈ ویو، یعنی سائنسی تصور. جہاں ہم نے کہا سائنس کس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے؟
फिजिकल वर्ल्ड के साथ, ठीक है ना, मटेरियल वर्ल्ड के साथ। लेकिन इन्होंने इसको जिसको हम कहेंगे ना, जो वो लाजमन घसीट के लाया और उसमें घसीटा कि नहीं आप मेटाफिजिकल चीज़ों का भी जिक्र करें। हालांकि मज़हब का ताल्लुक मेटाफिजिकल चीज़ों से है जो मावराए फितरत है उनसे है, और साइंस का ताल्लुक फितरत वाली यानी चीज़ों से है, यानी जो फिजिकल चीज़ें हैं। वरना इन दोनों के दरमियान असल में कोई कंट्राडिक्शन, लेकिन एथिस्टों को बहरहाल एज टूल इस्तेमाल किया, तो उन्होंने इसकी वजह से और फिर मज़हब का इनकार किया या किसी क्रिएटर का इनकार किया। और दो चीज़ें इनकी माविन बनी इसमें, दो थ्योरीज जो माविन बनी इसमें। पहली थ्योरी कौन थी? बिग बैंग की। बस इनको लगा कि नहीं बिग बैंग चल, हाँ कि अभी भी ये थ्योरी है, ये कोई अभी तक फैक्ट नहीं बना, ये बनी ना यूनिवर्सल ट्रूथ, बल्कि इसको साइंस भी मान रहा है कि ये क्या है, अभी तक सिर्फ एक थ्योरी है। हाँ बस हाइपोथेसिस, ये हम सपोजिशन एक है, हम कहेंगे कि इस तरह हुआ होगा, लेकिन इसकी भी कोई हतमी दलाइल नहीं है। बहरहाल एक तो थ्योरी ऑफ बिग बैंग और दूसरा थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। कि यमन ज़रूरत तमीज़ के हार्ड केक, इनको ये दो थ्योरीज मिली और इन्होंने हर एक चीज़ का फिर इसी। और तीसरी बात जो एम्पिरिसिज्म का तस्वर आया, एम्पिरिसिज्म आप समझते हैं ना, यानी कोई भी चीज़ आप उस पर यकीन करेंगे जब वो तजुर्बे से साबित हो, जब आप उसका टेस्ट करेंगे। आज साइंसी दुनिया इसी पे मबनी है ना, आप इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, जब तक इस पे एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन नहीं होगी तब तक हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे। इन्होंने इन चीज़ों पे भी यही किया, एम्पिरिसिज्म किस पे लागू किया, ये जो माफौकुल फितरत है या जो मेटाफिजिकल चीज़ें हैं। आप मलाइकों पे क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे, आप अल्लाह की ज़ात पर क्या मुशाहिदा करेंगे, आप गीबी मामला पर क्या मुशाहिदा करेंगे, क्योंकि ये इसका ताल्लुक है ही नहीं इसके साथ। लिहाजा इन्होंने एम्पिरिसिज्म से भी यानी ये चीज़ें ली और आगे जाकर फिर इन्होंने रैशनैलिटी के नाम पे असल में जो स्पिरिचुअल व्यू होता था उस स्पिरिचुअल व्यू की जगह इन्होंने मटीरियल व्यू को लाया। और हर एक चीज़ को किस तनाजुर से देखा गया, सिर्फ मटीरियल तनाजुर से। इनने कहा कि मैटर ही रियल है, आइडिया रियल, उस पर हमने बात की है। यानी गोड़ा हुआ ये टेबल, पहले इसका वजूद आया या पहले मेरे माइंड का वजूद आया। यानी मैंने पहले अपने माइंड में ये सोचा कि टेबल मुझे इस तरह बनानी है, या पहले मैंने कोई चीज़ देखी उस बुनियाद पर मुझे ये ख्याल आया कि अब मुझे ये बनाना है। इन्होंने एथिस्ट ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि नहीं, पहले कोई चीज़ मौजूद होती है, उस मौजूद चीज़ से आपके जहन में कोई ख्याल उभरता है। और इसी तरह ये आगे भी बताएंगे, आपने खुदा को क्रिएट किया है, खुदा ने आपको क्रिएट नहीं किया। आपने क्रिएटर को बनाया है, उस क्रिएटर ने आपको नहीं बनाया, क्योंकि आपका तस्वुर है। उस वक्त ज़रूरत थी, क्योंकि जब मिसाल के तौर पे ज़लज़ले आते थे, इस पर हम आगे बात भी करेंगे, ज़लज़ले आते थे, सैलाब आता था, कोई कुदरती आफत आती थी, तेज़ हवाएं चलती थी। पुराने ज़माने का इंसान ये कहते हैं, यानी ये जो एथिस्ट है कहते कि पुराने ज़माने का इंसान जब इसको बताते, ये देखता था ना कि आपने दाएँ बाएँ सैलाब आ रहा है, ये ज़लज़ले आ रहे हैं, या कोई तूफ़ान आ रहा है, कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आ रहा है, ये सब तवजी किस पर करान, इन मज़ाहिर कायनात को किस तरह तवजी करता था, कोई क्रिएटर है जो हमसे नाराज़ हुआ है, ये उसकी तरह मंसूब करता है। अच्छा, आज के दौर में कहते हैं कि अब साइंस आ गई, अब साइंस ने बताया कि ज़लज़ला क्यों आता है, क्योंकि अंदर लावा जमा होता है, ये जो ज़मीन के जो प्लेट्स होते हैं ये मन लावा गसन जमा, फिर वो इरप्शन की सूरत में बाहर आता है। या इसी तरह से हमें साइंस कहती है कि मौसम का तगय्युर, बारिश क्यों बरसती है, उसके लिए वाटर साइकिल का वो चीज़ें हैं। या इसी तरह से जितनी भी ये जो मज़हर कायनात थी, मैनिफेस्टेशंस थी, उसका इन्होंने एक्सप्लेन किया किस तनाजुर में, साइंसी तनाजुर में। कहते हैं कि अब खुदा की कोई ज़रूरत नाउज़ बिल्लाह, अब साइंस आ गई है, साइंस हर चीज़ की तवजी बयान करती है, हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन बयान करती है, अब किसी खुदा और क्रिएटर की ज़रूरत। ये एम्पिरिसिज्म का मामला है। बहरहाल हमने कहा था कि अल्लामा इकबाल ने इसमें कहा है, याद है ना, खुश तो है हम भी जवानों की तरक्की से, मगर लबे खुंदा से निकल जाती है फरियाद भी साथ। हम समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी। घर में परवेज़ के शीरीं तो हुई जलवे नुमा, है ना, आशिक माशूक तो मिली, ठीक है ना, लेकिन मिली किस तरह, लेके आई मगर तीसरे फरियाद भी साथ, उसने अपना आशिक भी साथ लाया है। ठीक, यानी हम समझते कि इस इल्म से प्रॉस्पेरस सोसाइटी मिलेगी, लेकिन हकीकतन इसने इंसान को दीन बेजार भी बनाया, मज़हब बेजार भी बनाया, इल्हाद की तरफ इसने लिया, मटीरियल बनाया। ये जो स्पिरिचुअलिटी रूह थी, दीन का वो फ़िक्र आखरत, वो सारा इसने इसको मफकूद कर दिया। या समझ, तो ये हमने पहली वजह जो थी हमने बताया। दूसरी वजह मुत्तकलिमीन और फ़लासफ़ा के मबाहिस। देखिए जो फ़िलासफ़र्स है ना, हमने पिछली मरतबा भी बताया कि इनके टर्म्स अलग होते हैं, इनके इस्तिलाहात अलग होते हैं। ये कहते हैं कि हमें मज़हब के साथ खलत मदद न करे,
یہ ونن زن اگر یہ مانن تھی نا کہاں فلسفی اگر یعنی کوئی فلسفی جو ہے نا اگر یہ کریٹر کو مانتا بھی ہے نا یہ کریٹر نام نہیں دے گا, یہ گاڈ کا نام نہیں دے گا, یہ کون سا نام دے گا؟ الٹیمیٹ ریالٹی. یا کچھ لوگوں نے جیسے ایرسٹوٹل یا باقی پھر تھامس ہابس وغیرہ ان نے کہا پرائم موور, کوئی ہے جس نے اس کائنات کو وجود میں لایا. اب وہ خاموش تماشائی ہے نعوذ باللہ, اب اس کا کائنات میں تصرف نہیں. یا کچھ فلاسفرز نے یہ بھی کہا اس نے جب کائنات کو وجود میں لایا تو اس کے بعد اس نے اس کائنات کو لاز آف نیچر کے تحت کر دیا. اب مطلب یہ چلتا جائے گا لاز آف نیچر, یعنی جس کو ہم کاز اینڈ ایفیکٹ سے جانتے ہیں, بس یہ میں لاز آف نیچر سے ڈٹرمائن کرا کوئی کریٹر, اور یہ بحثیں چلتی رہتی تھی. لہٰذا اگر اس وچھو نا تھیلز سے, کیونکہ تھیلز کون سا فلسفی ہے, یہ گریکس کا ہے, اور آج کے دور میں جو بڑا ایک ایتھسٹ ہے ریچرڈ ڈاکنز, اس کی ہم نے کتاب کا بھی ذکر کیا تھا پچھلی مرتبہ. تو ریچرڈ ڈاکنز تک یہی سارا چیز آ رہا ہے, یعنی اب ہمیں کسی کریٹر کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اس نے وجود میں لایا اور پھر وہ بالکل اس سے لا تعلق ہو گیا, اس نے لاز آف نیچر کو یہ حوالہ کر دیا, اب لاز آف نیچر کے تحت یہ ڈٹرمائن کرتا ہے. تو یہ 2500 سالہ جو تاریخ ہے نا, تو یہ فلسفے کی تاریخ ہے, اور فلسفہ وحی کی ہدایت سے محروم ہے. یہ کہتے ہیں ہمیں جو یعنی جس کو ہم کہیں گے ہمارے لیے ہدایت کا سر چشمہ کیا, یہ کہتے ہیں عقل, اور وہ عقل جو وحی سے محروم ہے وہ بھی عقل سلیم نہیں, بلکہ کون سی عقل؟ آزاد عقل. آزاد عقل مثال کے طور پہ ایک کی عقل یہ سوچے گی, اس نے اپنا ایک فلسفہ دیا. دوسرے کی عقل یہ سوچتی ہے, اس نے اپنا فلسفہ دیا. تیسرے کی عقل کچھ اور سوچتی ہے, اس نے اپنا فلسفہ. تیلے آسان ہے فلاسفرن درمیان ہوتا ہے اختلاف. اب دیکھیں فلاسفرن نے جتنی بھی آرا دی ہے, نظریات کائنات کے متعلق, زمین کے متعلق, خالق کے متعلق, ٹھیک ہے, تو وہ بالکل ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹ کرتے. وجوہات یہ ہر ایک نے آزاد عقل کو استعمال کیا. ورنہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے ایک کتاب بھی لکھی ہے درء تعارض بین العقل والنقل. اب دیکھیں گے کہ آپ مجھے یعنی شیخ نے یہ یعنی چیلنج کیا, کہا کہ آپ مجھے کوئی اتھینٹک جو شریعت سے ثابت ہے, ٹھیک ہے نا, ہم کہیں گے قطعی دلالہ جو ہے, آپ اس کو یعنی سائنس کے ترازو پہ لے آئے یا عقل کے ترازو, پھر آپ مجھے دکھاؤ کہ یہ اس کے ساتھ کنٹراڈکٹ کرتی ہے. لیکن آپ آزاد عقل کا استعمال کرتے ہیں, آزاد عقل کے ساتھ یہ کنٹراڈکٹ ہو جائے گی, لیکن عقل سلیم کے ساتھ یہ کنٹراڈکٹ نہیں ہو جائے. اس پہ کتابیں الحمدللہ علماء نے لکھی ہے. لہٰذا فلسفے کی تعریف آپ سمجھ لیجئے یہ الہاد کی ہی تاریخ تھی, لیکن یہ بالکل محدود تھا. یس زن صاحب کا تاریخ فلسفہ سو کیا سو کینسا نفر نش یہ الہاد کی نفر پنہ جائے, لیکن آج کے دور میں یہ ٹرینڈ بن گئی. وہ روٗد نہٕ یہ یمن نفرن تام محدود, اب یہ بالکل عام عوام تک جا پہنچا. اور اب اس میں جو تیسرا نقطہ ہے وہ ہے مذہبی محرکات. کیا مذہب بیزاری کا سبب بن سکتا ہے؟ حالانکہ یہ لگتا ہے کہ عقل سے ماورا ہے, یعنی مذہب ہی مذہب بیزاری کی وجہ بنی. سو کس پٲٹھۍ؟ یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا اہل مذہب جو ہوتے ہیں نا, جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیجیے جو کرسچینٹی میں پوپس تھے, جو ان کے فادرز تھے, یہ لیے گۄڈنیتھ وچھو وہاں پہ 2 سکولز اٹھے کرسچینٹی میں. ایک کو کہتے تھے کیتھولکس اور دوسرے کو کہتے تھے پروٹسٹنٹس. کیتھولکس والے کہتے تھے کہ بائبل بھی انفیلیبل ہے اور پوپ یعنی فادر بھی انفیلیبل, یعنی ان دونوں میں کوئی غلطی, یعنی یہ مجموعہ میں اتھارٹی کی یہ تو انٹرپریٹیشن کری تی. لیکن اس کے برعکس مارٹن لیوتھر کنگ کی جو تحریک اٹھی نا پروٹسٹنٹس, انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بائبل انفیلیبل ہے, یہ آسمانی کتاب ٹھیک, لیکن جو پوپ ہے نا اس کی انٹرپریٹیشن غلط کرتا ہے, یہ انفیلیبل ہے. یہ بحیثیت انسان ہے, انسان غلطی بھی کر سکتا ہے. تمن گئی زبردست پانوان ٹکراہٹ, پر گو قتل و غارت تہ پانوان یمن. اور پھر ہم دیکھتے ہیں یہ جو مذہب والے ہیں نا, سب سے زیادہ انہوں نے ہی مذہب کا استحصال کیا. یاد رکھیے آپ, لفظ کیا ہے؟ استحصال کرنا. آج بھی آپ دیکھ لیجیے, اگر کہاں بوجی نہز یم دیو مالائی کہانی سانہ بریلوین ہز, پتہ ہسا اوس دسگیر صوبن چھوٹ کھیت, اردہ پار گئی یکدم حفظ, ژور ہسا آئے تم ترو نظر جلٲلی, تمس ہسا گئی زٕ حص اتنی. نا سارے اگر ہم ان دیو مالائی کہانی کو سنیں گے, جو مطلب ایک عام ریزن والا ہوگا, ایک عام بندہ لاجک والا ہوگا, وہ کہاں ان کو اختیار کرے گا؟ پھر بھائی ان کے برائش یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیونکہ یہ صرف دیو مالائی کہانی ہے. آخر یہ دیو مالائی کہانی یہ مذہب بدنام. پلس جو مذہب کے پیروکار ہیں نا, انہوں نے مذہب کو اپنے پیٹ کے لیے, اپنا گھر چلانے کے لیے, اپنی دکان چلانے کے لیے اس مذہب کا استحصال کیا, استعمال کیا. یہ مکر غلط انٹرپریٹیشن. آپ دیکھتے ہیں اسلام میں, آپ دیکھ لیجیے اب کتنے طبقات ہیں, اب کتنے فرقے ہیں, اب کتنے سکول آف تھاٹ ہے. پھر ہر ایک اپنے آپ کو کہتا ہے کہ نہیں میں ہوں برحق ہوں, میری انٹرپریٹیشن صحیح ہے. عام عوام چھنا بچور پریشان گژھان. وچھو نفر اکھ وچھ مولوی وضع کتھا
چھُنہ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ دِوان حوالہٕ تہِ صحیح بخاری جلد نمبر یہ پتہ مشتی گژھان منٛز 70 نمبر تہِ وَنان اچھا ایک عام انسان نے دیکھا تٔمِس کیٛاہ گژھِ پنٛنہِ یہ تصویر مولوی چھُ کیونکہ ایک مطلب تقدس ہوتا ہے نا اس کے ساتھ پتہٕ چھُ یِہوٚے قرآنِ مجیٖد چہِ آیتہِ الٹہٕ انٹرپریٹیشن کران حدیثس چھُ یہِ غلط مفہوٗم بیان کران ہُمِس بِچٲرِس کَتہِ چھُ تیوٗت معیار یہِ کَرِ اَتھ منٛز وۄنۍ تحقیٖق پتہٕ کَرِ کمپیئر پھر یہ دیکھے گا کہ کس کی انٹرپریٹیشن درست ہے کون واقعی صحیح کہہ رہا ہے یہ بِچور چھُ ہُمۍ سُنٛد بوزان بوٗزُن أمۍ ووٚنُس دوٚپُن یِتھ پٲٹھۍ چھُے کَرُن ہُہ چھُ أمِس وَنان بیٛاکھ مولوی صٲب اَمیُک اپوزِٹ یہِ چھُنہ گژھان پریشان گژھان تو یہ مسئلہ ہے لہٰذا اہل مذاہب بھی خود ذمہ دار ہے دین بیزاری کے لیے مذہب بیزاری کیونکہ انہوں نے لوگوں کے دیومالائی کہانیاں سنائی جو آج کے ڈیٹ میں عقل عام کو اپیل نہیں کرتی ہے ایک پڑھے لکھے نوجوان کو اپیل نہیں کرتی ہے دوسری بات ان میں جو اخلاقی بحران آ گیا جیسے پوپ کہا کرتا تھا سنا پوپ یِوان دپان اٹ از ایزی فار اے کیمل ٹو اینٹر تھرو اے آئرن نیڈل یہ چھُ سہل أکِس اونٹس یا سٕژنہِ پہہِ کِنۍ جو سوئی کا سوراخ ہوتا ہے نا آسان ہے ایک اونٹ کے لیے وہ سوئی کے سوراخ کے اندر سے جا گھسے بٹ ناٹ ایزی فار اے رچ ٹو اینٹر ان ٹو دا پیراڈائز لیکن امیر گژھِ نہٕ جنتس أمِس کیٛاہ اوس مقصد یعنی یُس تۄہہِ اضٲفی دولت چھو یہِ کٔرِو خرچ اگر نہٕ تُہۍ یہِ خرچ کٔرِو کِہیٖنۍ تُہۍ گٔژھِو نہٕ امیر گژھِ نہٕ جنتسٕے اچھا تٔمِس ٲس دولت خرچ کران سُہ کس اوس دیُن سُہ اوس نا پوپسٕے دیُن أہنٛدِس دولتس پٮ۪ٹھ ٲس نہٕ کٕہٕنۍ تہِ آڈِٹ أہنٛدِس دولتس پٮ۪ٹھ اوس نہٕ جیسے آج آپ دیکھ لیجیے تل حظ کُنہِ استانُک أنِو تُہۍ یہِ وۄنۍ گٔے یِم بہرحال ہُتھ انڈر اَسہِ اوس اَکہِ دۄہ اکھ نوجوان اس نے کہا کہ میں یِمو یونیورسٹی والوں نے مجھے ایک پروجیکٹ دیا آپ ہمیں یہ جو وقف کے انڈر جو یہ آتے ہیں نا درگاہ وغیرہ آستان وغیرہ آپ ہمیں ان کی سورس آف انکم بتائیں اور کتنا آتا ہے یعنی نذرانے کے طور پہ دپان بہٕ گوس برابر 5 بیس میں لیٹر وی سی سٕنٛز اس کے بعد بھی مجھے کسی نے یہ نہیں بتایا کہا یہ سب سیکریسی ہے ییٚتہِ چھکھ تھٲومٕژ اوٗنٛتۍ پور چھکھ تھٲومٕژ تِلہٕ ٹٲنٛکی اہن تَتھ چھِ وَنان گرم استان تَتہِ چھُ ڈرٛیوَر تہِ کَران رِکاڈ تَمہِ وِزِ بنٛد دَپان ییٚتہِ چھُ گرم استان سُہ چھُ تَتہِ تہِ ترٛاوان اہن گرم استان توٚت معاملہ یہی ہے آپ دیکھ لیجیے کہ ان کا کوئی یعنی حساب کتاب ہی نہیں ہے یِتھَے پٲٹھۍ اوس پوپٕس کَران أمِس آیو نا آتھوارِ دۄہ کانٛہہ ہے مےٚ حظ چھِ یَتھ ہفتَس ژوٗر کٔرمٕژ اَتھ گٔے 300 رۄپیہِ ہے مےٚ حظ چھِ پھلٲنی لیکھ کٔڑمٕژ اَتھ گٔے 200 رۄپیہِ ہے مےٚ حظ چھُ شراب چوٚمُت اَتھ گٔے 600 رۄپیہِ یہِ اوس أمِس اٮ۪ٹانمٮ۪نٛٹ کفار دِوان أہنٛدِ بدلہٕ پَتہٕ کیٛاہ اوس کَران کٲم یہِ اوس أمِس ریٹ لِسٹ وَنان یہِ گۄناہ چھُ گوٚمُت دِ سا اَتہِ 2000 رۄپیہِ چانہِ بدلہٕ کَرٕ بہٕ کفار جیسے ہمارے یہاں ہوتا تھا پیر صاحب سال میں ایک بار آتے تھے ہمارے گھر پتہٕ اوس دپان یَتھ چھُ فاتحہ پَرُن سارنٕے تمام گۄناہ چھِ معاف کرناوٕنۍ وۄنۍ چھے ژےٚ نہٕ ؤرِیَس نہٕ نٮ۪مازے پَرنہِ نہ چھِ ژےٚ بیٚیہِ کینٛہہ کَرُن بس ژےٚ چھُے کَرُن یِہوٚے ترٛامیا وُہُر ووت چھُے ژےٚ کَرُن پَتہٕ چھُے ژےٚ پیٖرَس بُلاوُن پَتہٕ چھُ اَنُن یِتھ پٲٹھۍ وغیرہ یہی ہوتا تھا آپ دیکھیے نا یہ چیزیں کہاں اپیل کرے گی یہ اخلاقی بحران اسلام کو یا مذہب کو یعنی اپنے پیٹ کے لیے استعمال کرنا ایکسپلائٹ کرنا یہ تہِ بنیو اکھ بنیادی وجہ یم زن عام نفر حالانکہ تمن پزِ تحقیق کریں کہ یہ غلط ہے یہ دیومالائی کہانی سنتے ہیں یا سناتے ہیں ہمیں جو کتاب و سنت کا جو مغز ہے کتاب و سنت کی صحیح تعبیر ہے اس کو سمجھنا چاہیے لیکن انہوں نے یہ سمجھ چیٹتی کہ انہوں نے بس کہا ہے لا مذہب یہ جو مذہب والے ہیں یہ ڈونگ رچا رہے ہیں نا ات پر بنائی بلکہ فلم تھی اس پہ آپ دیکھیے ہالی ووڈ بالی ووڈ میں فلمیں بھی بنی کس پٲٹھۍ چھِ اہل مذہب کران پننس مذہبس استحصال اس میں بہت ساری فلمیں یہاں پہ بھی بنی ہندوستان میں بھی بنی ہاں بنی ہے او مائی گاڈ وہ ایک فلم ہے اس کا نام او مائی گاڈ ہی ہے یا سُہ کیس چھُ کران بھگوانس مےٚ ہسا ووٚن بُنیُل یا وہ جو عامر خان والی وہ کیا اوس تتھ ناو پی کے تِم فلمہٕ بنے نا أتھۍ پٮ۪ٹھ یعنی یہ تصور کران تُہۍ وٕچھِو یِم چھِ مذہب کِس ناوَس پٮ۪ٹھ یہ کران یہ کتہِ آسہِ مذہب تو مسئلہ یہی ہے یعنی لوگوں کو اس طرح سمجھایا گیا تو نتیجتاً جو یہ آزاد خیال والے ہوتے ہیں نا تم چھِ پتہٕ گژھان مذہب نِش بیزار اور اسی طرح سے آپ دیکھیں مذہب کے پیروکاروں کے درمیان لڑائیاں ہُہ گروپ چھُ وَنان بس صحیح یہ گروپ چھُ وَنان بس صحیح یہ گروپ چھُ وَنان بٲے حقس پٮ۪ٹھ یہ گروپ چھُ وَنان بٲے حقس پٮ۪ٹھ یہ مسئلہ ہے وہ نتیجتاً ییٚلہِ پانہٕ ؤنۍ کنٹرڈکشن گوٚو پانہٕ ؤنۍ لڑائی گئی تو آٹومیٹکلی جو ایک عام طبقہ ہوتا ہے یُس دوٗرِ دوٗرے چھُ وٕچھان ییٚمِس تیوٗتاہ چھِ آسان اسلامی تربیت وہ پھر اسلام سے بھاگ جاتا ہے وہ مذہبوں سے بھاگ جاتا ہے کہ یہاں لڑایا ہے مےٚ ؤنۍ تو حقس پٮ۪ٹھ کچھ تہِ آگے یہ بتائیں گے مےٚ چھِ کٔرمٕتۍ یِہِنٛدۍ اعتراضات جمع یِم کامن اعتراضات چھِ یِمن یِتھِستن اکھ اعتراض چھُ تتھ منٛز یہِ تہِ ہے ہُہ چھُ وَنان بہٕ چھُس حقس پٮ۪ٹھ یہِ چھُ وَنان بہٕ مجھے بتایا پھر حق پہ کون ہے حق میں ایک سورُے ٲسِتھ حق ہیٚکہِ اکھ ٲسِتھ پھر حق پہ کون ہے لڑایا کیوں ہے پھر اور آج آپ دیکھ لیجیے جو اہل الحدیث کے درمیان اختلاف ہو رہے ہیں نا منہج کے نام پہ دیگر چیزوں کے نام پہ اکھ عام اہل الحدیث بِچار چھِ گژھان کنفیوز کیٛازِکہِ تیٖژاہ شِدت آیہِ کرنہٕ تِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ نہٕ ییٖژاہ شِدت گژھِ گژھٕنۍ اکھ عام نفر بِچور چھُ گژھان پتہٕ پریشان بہٕ کیٛاہ کرٕ بہٕ کُس سٹینڈ نِمہٕ وۄنۍ
وۄنۍ چھا یہِ درست کِنہٕ یہِ چھُ درست وۄنۍ چھا ہُہ درست کِنہٕ یہِ چھُ درست ہُہ چھُ ییٚمِس لیبل لگاوان یہِ چھُ ییٚمِس لیبل لگاوان ایک دوسرے کو لیبل لگا کے عام انسان بِچارٕ دَپان بہٕ چھُس اَمہِ کھۄتہٕ بہتر بہٕ چھُس نہٕ نٮ۪مازٕے پَران أسۍ چھِنا یہِ تہِ وَنان جیسے ہوا بھی ایک مسجد میں تَتہِ گوٚو 8 تہٕ 10 پٮ۪ٹھ لڑٲے گٔے نا فٲصلہٕ کٔمۍ کوٚر سِکن کوٚر فٲصلہٕ دوٚپنَکھ تُہۍ کیٛازِ 8 تہٕ 10 پٮ۪ٹھ ژٕ ما لڑٲے 14 پَرو نہ تُہٕنٛز 8 نہ تُہٕنٛز 20 أسۍ پَرو 14 مسئلہ چھُ یہِ ییٚلہِ ییٚمہِ ساتہٕ لڑائی گژھِ آٹومیٹکلی یہ چیزیں ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اسی طرح سے آپ دیکھیے مذہبی متون میں جیسے کرسچینٹی میں یہ جو ان کا جو ٹیکسٹ ہے نا سو چھُ منطق جو ہے نا لاجک یا سائنسی جو چیزیں ہیں ان سے ٹکراتا ہے جیسے مثال عیسائیت میں یہ ہے یہ زمین ہے نا یہ زمین تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جنم بھومی ہے کس کی عیسیٰ علیہ السلام یہ کتھ کرِ ریوالو آفتابس أنٛدۍ أنٛدۍ تم چھِ ونان آفتاب چھُ ییٚتھۍ أنٛدۍ أنٛدۍ حالانکہ آج سائنس کیا کہہ رہی ہے آج کہہ رہے کہ یہ اسٹیٹک نہیں ہے یہ بھی گھوم رہی ہے لیکن یہ یِمن باسان چھِ مذہبس خلاف یہ گژھِ اگینسٹ سٲنِس یعنی فادر سٕنٛز یا أسۍ وَنو عیسیٰ علیہ السلام سٕنٛز جیزس سٕنٛز یۄس زن لینڈ آسہِ ییٚتہِ سُہ زامُت چھُ بۄن چھُ گوٚمُت سۄ کتہِ ہیٚکہِ بیٚکِس سیارس أنٛدۍ أنٛدۍ نٔژِتھ لہٰذا مذہب کی بنیاد پر ان نے کیا کہا کہ آفتاب یعنی سن وغیرہ ہے وہی اس کے ارد گرد گھومتا ہے نتیجہ کیا درا یہ چھُ وٕنکیٚنس سائنسس خلاف تو ان کے جو مذہبی متون ہے نا کرسچینٹی یا دیگر جن میں تعریف ہوا تھا سُہ ٹکریو کتھ سۭتۍ وہ منطق کے ساتھ ٹکرایا گیا وہ عقل کے ساتھ ٹکراتی ہے وہ سائنس کے ساتھ ٹکراتی ہے عام نفر یُس وۄنۍ آلریڈی چھُ وٕچھان دوٗر دوٗرے تٔمۍ دوٚپ ہے نسا یہِ ہسا چھِ غٲر چیٖز لہٰذا میں ان چیٖزوں کو نہیں مانتا جیسے پچھلے مرتبہ آپ نے کہا تھا ضروراٹھی کا ضروراٹھی چھِ نا کہ یِمے مطلب چیٖز اَنان حظ یِم چھِ غیر منطقی یِم چھِ نوٚم چیٖز بہٕ ہسا چھُس نہٕ یہِ مانان کِہیٖنۍ بہٕ چھُس نہٕ یقیٖن کران گاڈس پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ تِکیٛازِ تٔمِس چھُ تعارُف سُہ چھُ دپان مذہب والی یُس تعارُف چھُ دیُتمُت سُہ گاڈ چھُنہٕ تیٚلہِ ایگزسٹ کران یہ مسئلہ ہے اچھا ٹھیک اور ایک یہ بھی کہتے ہیں دیکھیے رچرڈ ڈاکنز نے جو اس کی کتاب ہے نا دا کرس آف گاڈ اللہ تعالیٰ بچین کو تمہِ کتاب نشن اس نے وہاں پہ لکھا ہے ایک ایول تجھے پتہ سو کچھ ایول مانا رچرڈ ڈاکنز کس کو ایول کہتے ہیں کہ مذہب کے نام پہ جو قتل غارت ہوا کیونکہ جب ابھی ہم نے کہا نا کہ کرسچینٹی میں 2 بڑے تھاٹس نکلے کیتھولکس اور پروٹسٹنٹس انہوں نے ایک دوسرے کا قتل بھی کیا یا اسی طرح سے یہودیت میں یا اسی طرح سے دیگر مذاہب میں یا ہمارے یہاں مسلک کی لڑائیاں ہوتی تھی نا تو یہ پڑھیے پتھ کن یم ساتن حنفی شافی مالکی اور یہاں پہ خانہ کعبہ میں 4 مسلح ہوتے تھے حنفی والس لگا الگ جماعت مالکی والس لگا الگ جماعت حنبلی والس لگا الگ جماعت شافی والس الگ جماعت اور اگر یہ حنفی آسان ڈومنیٹ تم شافین پہ کران حملہ پتہ تم خانہ لٹاوان دعویٰ بول دیتے تھے ییٚلہِ یِژھے لڑائی وٕچھکھ یِمو کیٛاہ ووٚن دوٚپُکھ مذہب کِس ناوس پٮ۪ٹھ چھُ گژھان قتل و غارت جب مذہب کے نام پہ قتل و غارت ہوئی انسانیت کا خون ہوا انسان کا خون کرنا شر ہے اور یہ شر کون سکھاتا ہے مذہب سکھاتا ہے لہٰذا یہ مذہب شر ہے اس کو دور کرو یہ چھِ رچرڈ ڈاکن تہِ وَنان دپان اس ایول کو ہی ایریڈیکیٹ کرو کیونکہ مذہب کے نام پہ قتل و غارت ہوتا ہے مذہب کے نام پہ آپ تفریق کرتے ہیں مذہب کے نام پہ آپ لوگوں کو قتل کرتے ہیں لہٰذا آج کے دور میں یہ بڑا شر ہے آپ مذہب کو ہی ایریڈیکیٹ کریں یہ جدید سے ہے بہرحال اس کے بعد نفسیاتی اسباب یہ بڑے اہم ہیں کیا مطلب تو اچھا پتہ جو والٹیر ہے نا یہ اصل میں فرانس کا تھا والٹیر کہتے ہیں کہ یہ بڑا مذہبی تھا اس کے متعلق یہ آیا ہے یہ بڑا مذہبی تھا پھر ایتھیسٹ کیوں ہوا یہ بنیو ایگنوسٹک والٹیر جو تھا یہ کیا تھا ایگنوسٹک یہ کیا بنیو ایگنوسٹک ایتھیسٹ یہ کیا بنیو یہ بنیادی وجوہات یہ تھی اس کے دور میں ایک سیلاب آیا اس سیلاب کی وجہ سے معصوم بچے مر گئے یا جو غریب جو طبقات ہوتے ہیں وہ مر گئے اور یہاں سے عیسائیت نے اللہ کا تصور کیا دیا تھا گاڈ از جسٹ یہ بھی ہم آگے بتائیں گے جب ہم ایتھیسٹ کے جو اعتراضات ہیں نا اس میں ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ خدا جب انصاف کرتا ہے خدا جب قادر مطلق ہے خدا جب رحیم ہے کریم ہے تو پھر ایک معصوم بچے کی جان کیسے لے سکتا ہے تو پھر ایک بیچارے جو غریب نہتا ہے اس کی جان کیسے لے سکتا ہے والٹائر بنیو أتھۍ بنیاد پٮ۪ٹھ ایتھیسٹ کیونکہ دیکھیے آپ وچھو بینگ اے مسلم ہماری زندگی میں بھی بہت ساری مصیبت آتی ہے مصائب آتے ہیں مشکلات آتی ہیں سفرنگس آتے ہیں تو سفرنگس کے بعد یا ان مصیبتوں میں اس کا ایک بڑا فائدہ میں کہوں گا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے ہم اس مصیبت میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں اللہ سے اپنی آس اپنی امید رکھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات دیتا ہے اور یہ بھی یقین رکھتے ہیں اللہ اس مصیبت سے اس سفرنگ سے مجھے نجات دے گا ان کو کیا ہوا اب انہوں نے مثال کے طور پہ انہوں نے دیکھا کہ پہلے ہی انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے
جب وہ رحیم ہے تو پھر وہ کسی نہتے کو کیسے قتل کر سکتا ہے, اس کی جان کیسے لے سکتا ہے. لکڑ بچہ جیسے پچھلی مرتبہ ترکی میں یہ ہے نا زلزلہ آ گیا, تتہ تمن گمت مل بنتل زیادہ کم بچے گمت مل بنتل. یا آج بھی آپ دیکھ لیجیے جو ہوتا ہے دنیا میں, تت غریب زیادہ مران, ڈاؤن ٹوڈن طبقے زیادہ مران, اسی طرح سے بچے معصوم بچے عورتیں وغیرہ یہ مر جاتی ہے. انہوں نے اس سے یہ ایک ذہن بنا لیا جو مصیبتیں جو مشکلات آتی ہے, ان مشکلات یہ پہلے مسئلہ یہ ہے کہ مشکلات کیوں آتی ہے. اگر گاڈ جسٹ ہے, اگر گاڈ انصاف پرور ہے, اگر گاڈ رحیم ہے کریم ہے, تو پھر وہ اپنے بندوں پہ ظالم کیسے ہو سکتا ہے نعوذ باللہ. انہوں نے یہ سمجھ لیا. اکشی اعتراض, اس کا ہم جواب آگے دیں گے. اور دوسرا اعتراض یہ ہے, اب آپ بتائیں جب ہم مصیبت میں گاڈ کو پکارتے ہیں تو ہماری پکار نہیں سنتا ہے, کیونکہ ہماری سفرنگ دور نہیں ہوتی ہے. جب سفرنگ دور نہیں ہوتی ہے تو کوئی گاڈ ہے ہی نہیں. یہ بنو اتھے پہ کہ یہ باسان پنی جائیں نا اس گئی دعا قبول, یہ دعا گئی قبول کہین اے مطلب گو تیل چھن گاڈ. اور بہت سارے لوگ مصیبتوں کی وجہ سے دین سے بیزار ہوتے ہیں. ان کی زندگی میں کچھ ایسے مصائب, کچھ مشکلات, کوئی مزریز, کوئی سفرنگس آتی ہے, اس سفرنگ کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ کوئی گاڈ واڈ نہیں ہے, کوئی خدا ودا نہیں ہے. کیونکہ اگر خدا ہوتا تو وہ میری پکار سنتا, اگر خدا ہوتا تو وہ میری دعا کو قبول کرتا, اگر خدا ہوتا میری سفرنگ. حالانکہ بینگ اے مسلم اچھا پتہ اگر ہماری دعائیں بظاہر پہلے ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ فوراً گژھِ دعا اتنی قبول, کیونکہ دعا کی قبولیت کے 3 طریقے ہیں. جیسے حدیث میں آیا ہے, یا تو آپ نے جو مانگی وہ چیز آپ کو مل گئی, یا تو پھر آنے والی کوئی مصیبت تھی اس دعا کی وجہ سے وہ ٹل گئی, یا کم سے کم یہ 2 چیزیں دنیا میں نہیں ہوئی. بظاہر آپ کو لگتا ہے اب دعا قبول بھی نہیں ہوئی, لیکن حقیقت یہ دعا آپ کو قیامت میں بلندی کا درجہ یا بلندی کا سبب بنے گی. تو وہاں پہ آپ کو یعنی دعا کسی بھی صورت میں اگر انسان اخلاص کے ساتھ دعا کرے گا نا تو دعا کسی صورت میں رد. لیکن انہیں کیا دیکھا, انہیں دیکھا کوئی مزری ہے, کوئی سفرنگ ہے, اب ہم نے دعا کی یہ مزرنگ دور نہیں ہوئی لہٰذا کوئی خدا. یہ بیاکھ معاملہ یمن. تو یمو مزریزو یمو سفرنگو سۭتۍ گٔے یِم کتھ منٛز شکار. اور بہت سارے ایتھسٹ کا یہی مسئلہ ہے, انہوں نے جب ذاتی زندگی میں اگر تم تھوڑا یمن اسٹڈی کرو نا, ان ایتھسٹ کو آپ تھوڑا سا انالیسس کریں گے, بہت سارے ایتھسٹ کی جو بایوگرافی ہوگی نا اس میں کوئی پریشانی ضروری ہوگی. وہ کسی پریشانی کا شکار ہوگا تو اس پریشانی کی وجہ سے اس نے یہ گمان کر لیا کوئی گاڈ واڈ, کیونکہ پھر یہ پریشانی نہیں ہوتی. جیسے آج تشیش وشان یہ تقدیر کا تصور, کیونکہ ہم نے اس پہ بہت ڈیٹیلڈ بات کی, یہ تقدیر کا تصور بڑا پیچیدہ ہے. اچھا گۄڈنیٚتھٕے یقین بینگ اے مسلم اچھا یہ پتہ کہ جو کچھ ہوتا ہے نا اللہ کی قضا و قدر کے تحت ہوتا ہے, اسی کے تحت ہوتا ہے. چاہے میرے لیے اچھا ہو, چاہے میری زندگی میں کوئی شر یا کوئی ایسی چیز ہو, یہ چیز یقین آسان. لیکن یہ کیا کرتے, یم چھِ وٕچھان کُنہِ جایہِ مزری آئے سفرنگ آئے تو سیدھے کہہ دیا کہ اگر کوئی گاڈ ہوتا وہ کوئی سفرنگ نہیں چاہتا. سُہ یژھان نہٕ یِمن نِہتے, سُہ یژھان نہٕ یِمن معصوٗمن, سُہ یژھان نہٕ یِمن غریٖبن ہُنٛد جان نیُن, گاڈ کتہِ چھُ تیٚلہِ, کیونکہ ان کو تصور ہی غلط دیا گیا. أسۍ کرو سُہ تٔتنی ذکر, ییٚتہِ یِہنٛدۍ یِم اعتراض کرو ذکر کہ اگر خۄداے چھُ رحیٖم کریٖم تیٚلہِ کِتھ پٲٹھۍ نی سُہ کٲنٛسہِ معصوٗم بچہِ سُنٛد جان, تیٚلہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ نِوان سُہ کٲنٛسہِ ڈاوُن ٹروڈن یُس آسہِ نِہتے آسہِ کانٛہہ غریٖب آسہِ أمۍ سُنٛد زوٗ نِوان. یہ چھنا نا انصافی, یہ چھنا ظلم تیٚلہِ. وہاں پہ ہم جواب دیں گے. تو بہرحال ایک وجہ یہ بھی بنی. اسی طرح سے مغربی دنیا میں رپورٹس کا اگر تجزیہ کریں گے نا تو آپ کو حیرت ہوگی, خودکشی کرنے والے اکثر وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق خدا کے ساتھ یکسر ٹوٹ چکا ہے, کیونکہ وہ مایوس ہو چکے. اور مایوسی بھی کبھی کبھار انسان کو کس کی طرف لے جاتا ہے, ایتھیزم کی طرف. یعنی کوئی انسان دنیاوی زندگی سے مایوس, اس نے کہا کہ میں نے اتنا پڑھ لیا, میں نے یہ ڈگری حاصل کر لی, اب مجھے وہ مقام نہیں ملا, اب مجھے گورنمنٹ جاب نہیں ملا, اب میرے گھر میں یہ پریشانی ہے, یہ پریشانی دور نہیں ہوئی, یہ چیزیں ہیں. نتیجتاً جب یہ دنیا میں مایوس ہو گئے, اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے, یا تو پھر یہ ایتھیزم یعنی ایتھسٹ بنتے ہیں, یا تو پھر یہ خودکشی کرتے ہیں. دونوں یہ چیزیں, کیونکہ مغربی دنیا میں زیادہ رپورٹس یہی ہے کہ وہاں مایوسی کی بنیاد پر کیا کی جاتی ہے, خودکشی. کیونکہ ان کا کوئی خدا کا تصور نہیں ہے نا, کوئی آخرت کا تصور نہیں ہے نا, کوئی مصیبت پہ اجر کا وہ تصور نہیں ہے, لہٰذا وہ خودکشیاں کرتے ہیں. اور اسی طرح سے انسان جلد باز ہے, جب اس نے اپنے دعا کو قبول ہوتے ہوئے نہیں دیکھا یک دم اس کا ایمان متزلزل ہو گیا. نہیں, اگر خدا ہوتا تو میری دعا قبول کرتا, لہٰذا خدا نہیں ہے اس لیے میری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. اور ایک مصیبت اس میں یہ ہے, کوئی ایتھیسٹ بطور فیشن کے بنتا ہے, کوئی دلیل نہیں, کوئی سفرنگ نہیں, لیکن ٹرینڈ ہے, میں بھی اس ٹرینڈ میں چلے جا رہا ہوں. واریاہ چیز یہ تمام بطور فیشن, سو انسانس پی آسان یہ کران تی, دپان یہ حظ وۄنۍ پکان سٲری کران یہ بہٕ تہِ کران یہ.
कुछ लोग एथिस्ट बनते हैं फैशन की वजह से। क्यों? क्योंकि ट्रेंड चल रहा है, दीन बेजारी अखलाक बेजारी सारी पकान तुकनी। एक स्कूलन कोर प्रोग्राम बेहाई नावस पे कल्चरल का एक्टिविटी सारी स्कूल वो मैदान में। हाँ, मैं बार बार कहता हूँ, क्या कल्चरल एक्टिविटी में कुरान की तिलावत नहीं हो सकती? क्या कल्चरल एक्टिविटी के नाम पे नात शरीफ पढ़ा नहीं जा सकता? क्या कल्चरल एक्टिविटी में कोई माना खेज कोई एक्टिविटी नहीं की जा सकती? कल्चरल एक्टिविटी क्या बनो वनकस सिम्बॉलिक कत सतन, सिर्फ रिकॉर्ड गेवन म्यूजिक डांस पत गई फोक सॉन्ग इतने पे गई बाकी बाकी चीज़, ये क्या बनो कोर सारी दौरा अपरी। इसी तरह से एथिज्म भी एक फैशन बन गई। कोई दलील नहीं है, इनकार का कोई वजह नहीं है, कोई उज़ुर नहीं। हाँ फैशन है, वो लोग चले जाए, वो दीन बेजार है, मैं भी हुशीर पढ़ कर ये कोर ये चीज़ बते सारी पक ट्रेंड सतन। और आज के दौर में जो जदीद इलाज है ना, ये ज़्यादा ट्रेंड ही है, याद रखिए। कोई इल्मी बुनियाद इनकी नहीं होती, मजबूत का इल्मी बुनियाद छना आसान, बल्कि सिर्फ एक ट्रेंड होती है। या इसी तरह से किसी का दादा किसी का बाप वो एथिस्ट था, तो वरासत में क्या मिला उसको? एथिज्म, ऐसे ही मिला। या इसी तरह से बहुत सारे NGOs वो काम ही करते हैं कि मुसलमानों के अकीदे पे, यानी इनका अकीदा हम किस तरह बिगाड़ेंगे। जैसे इसको आप गज़ो फिक्री में पढ़ सकते हैं, इंटेलेक्चुअल वार में, आइडियोलॉजिकल वार, वहाँ किस तरह ये अपनी पॉलिसियाँ करते हैं ताकि मुसलमान अपने दीन से बेजार हो जाए। जैसे सेकुलरिज्म का तस्वर इन्होंने लाया, उस पर हम बात करेंगे। जैसे डेमोक्रेसी का एक निज़ाम इन्होंने लाया, और ये डेमोक्रेसी का निज़ाम, ये सेकुलरिज्म का निज़ाम जिसका प्रैक्टिकल है, या लिबर्टी आज़ादी के नाम पे, या इसी तरह से औरत को कुछ सब्ज़ बाग दिखाए गए फेमिनिज्म के नाम पे, फेमिनिस्ट मूवमेंटें उठी, ये क्या था सारा? यम गसन पन्ने दीन निशन बेजार गसन। आप देखते हैं मुसलमान बच्चियाँ, मुसलमान औरतें बिल्कुल वो दूर, बल्कि अख ओतर कर दावत मैं हाफिज़ा हूँ, सो शो बिज़ लेडी एक बहरहाल सेलिब्रिटी कहते हैं, हम इंडिया कहते हैं, शो बिज़ की है वो, कहते हैं कि मैंने हिफ्ज़ भी किया था। और दूसरी एक मुसलमान बिल्कुल बेपर्दे की हालत में कहते हैं कि मैंने कुरान भी पढ़ा है, बाइबल भी पढ़ी है, मुझे कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, मैं छिपाई मैंने खतर के असल तो ख़राब, आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते, आप मुझे नहीं कह सकते मैं कैसी ज़िंदगी हूँ, आप मेरे लिबास पे रिमार्क्स नहीं दे सकते। क्यों? लिबरलिज्म, मेरी आज़ादी है, मुझे आज़ादी है, मुझे हुकूक है। हुकूक के नाम पे आज़ादी का लेबल लगा के इन्होंने बेहयाई बेशर्मी और आगे जाकर फिर एथिज्म के लिए राह हमवार हो गई वजूहत चीज़। तो लिहाजा ये वजूहत है, और भी कुछ वजूहत है, तो आप वो देख सकते हैं, किताबों में है वो सारी चीज़ें कि क्या वजूहत बनती है, एक इंसान मुल्हिद बन जाता है। वरना आप अगर देखेंगे ना, कोई इल्मी दलील इनके पास, कोई मजबूत इल्मी दलील नहीं, वारिया कम चासा मजबूत इल्मी दलीलन पे, और उनका भी वो एक बांडा जब फोड़ा जाता है तिम ती पत गसान नंगे तन, लेकिन बस हद आदमी से नहीं मैं मुसलमान नहीं हूँ, नहीं मैं दीन बेजार हूँ, नहीं मुझे इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहरहाल इसके बाद ये हमारा मुल्हिदीन के एतराज़ात, तकरीबन मैंने ये शायद या 15 है या 14 है, पहले मैं देखता हूँ। ये कॉमन नोशन यहिंद, मैं सिर्फ इनको पढ़ के सुनाता हूँ, बहस हम इंशाल्लाह आएंगे। 13 एतराज़ात है। पहला एतराज़ क्या है? आप देखिए यही है ना, और आप कोई ऐड भी कर सकते हैं, अगर तो बासान ना कहाँ चीज़ तो बासान आप ऐड कर सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। पहला एतराज़ इनका ये है, हम कहेंगे वो खुसूसन इस्लाम के बारे में, क्योंकि हम इसको रिलेट अप करेंगे इस्लाम से। कहते हैं कि पहला एतराज़ क्या है इनका? पहला एतराज़ ये है इनका, कहते हैं कि अगर हर शय का कोई खालिक है, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि ये जो टेबल है ना, इसका बनाने वाला कोई बड़ी है, कोई है ना कारपेंटर है, इस कलम का बनाने वाला कोई है, इस लैपटॉप का बनाने वाला कोई, इस कमरे का बनाने वाला कोई है, तो खुदा का खालिक कौन है? बताओ, अल्लाह को किसने क्रिएट किया, यानी खुदा को किसने पैदा किया? एक ये कॉमन नोशन है एथिस्ट्स का। जब हर चीज़ का कोई खालिक है, कोई सानिया है, तो फिर खुदा का खालिक आखिर ये एतराज़। नंबर 2 दईम एतराज़ जो जन वो है, खुदा कितना जालिम है, अलियाज़ु बिल्लाह, जो लोगों के मसाइल, मुश्किलात, तकालीफ और बीमारी को जाने के बावजूद ख़त्म नहीं करता। कड़िदाज त्रावान खलकन, मुसीबतन में मुब्तला करान, परेशानी थावान, बेरोजगारी थावान, इक्तिसादी बदहाली में थावान। अगर खुदा रहीम करीम कादिर मुतलक तेल कि पे खुदा पन्न बंदन थन परेशानी में, यह कुछ खुदा गो, ये तेल जालिम नाउज़ु बिल्लाह। एक दूसरा एतराज़ है, और बड़ा अहम एतराज़ ये करते हैं। 3 एतराज़ क्या वनान? तीसरा एतराज़ ये है, खुदा की सारी सिफात इंसानों जैसी है। खुदा ऐसी तिम सिफात इंसान, जैसे खुदा खुश होता है, खुदा नाराज़ होता है,
خوشی اور ناراض کس کی صفت ہے؟ انسان کی صفت ہے. بس خدا بھی انسان کا تراشا ہوا ہے. یعنی انسان کو خدا نے نہیں پیدا کیا بلکہ خدا کو انسان نے پیدا کیا. کیا سمجھ؟ یعنی انسان جو ہے نا، ہم ہے نا، ہمیں کسی کریٹر نے، کسی گاڈ نے پیدا نہیں کیا بلکہ ہم نے ہی اپنی ضرورت کے تحت ایک کریٹر کو بنایا ہے. نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں. اور ژوٗرِم اعتراض کیا ہُنٛد، خدا واضح طور پر کیوں نہیں بتا دیتا کون سا مذہب سا؟ اَسہِ کیٛاہ تھٲوٕن پریشٲنی ییٚتہِ؟ یِم چھِ دَپان یہِ گوٚو جوٗڈِزم، یہِ گوٚو سِکِزم، یہِ گوٚو ہِندوٗزم، یہِ گوٚو کیٛاہ تام، یہِ گوٚو اِسلام، یہِ گوٚو کرٛسچینٹی. سیوٚدُے وۄنۍ جا پروردِگار کُس مذہب چھُ پوٚز، أسۍ پَکہو تٔتھۍ پَتہٕ. لہٰذا یِم چھِ سٲری مذہب، یِم چھِ ڈوٗنٛگ. یہ سر جیسے مارکس کہا کرتے تھے ریلیجن از دا اوپیم آف پیپل. بس لُکن نشہ اکھ، یہ چھُ بس آوریارہ اکھ. اور اسی طرح سے پانچواں اعتراض ان کا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اتنے سارے مذاہب کی موجودگی میں اسلام ہی کے سچے ہونے کی کیا دلیل؟ تُہۍ کیٛاہ چھِو وَنان اسلام یوت چھُ پٔزۍ یور؟ ییٚتہِ باقٕے مذہب تیُتھ چھُ اسلام تہِ. ییٚلہِ ہُم چھِ نعوذ باللہ فراڈ، ییٚتہِ کیٛاہ چھُ؟ تو یہ پانچواں اعتراض ان کا ہے، اس پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے. اور چھٹا اعتراض یہ ہے، اگر خدا کہتا ہے کہ وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا، میں جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں میں کیا کہتا ہوں؟ کن فیکون. وہ کن فیکون. پھر خدا کیوں کہتا ہے مجھے 6 دن لگے اس کو بنانے میں؟ جس خدا کو 6 دن لگے بنانے میں وہ کن فیکون کا مالک کیسے ہو سکتا ہے پھر؟ یہ کا اعتراض. اور اسی طرح سے ساتواں اعتراض یہ ہے، اگر سا تُہۍ سپوز آپ کسی نو مولود بچے کو، یعنی یہ زاو زینہ پٮ۪ٹھے، یہ کسی جنگل میں پیدا ہوا، وہاں نہ کوئی مسجد تھی، نہ کوئی مندر تھا، نہ کوئی گردوارہ تھا، نہ ہی کوئی یعنی مذہبی کوئی کتاب تھی، مذہبی کوئی آدمی تھا. یہ جب بڑا ہو گیا نا تو اس کے دل و دماغ پر کوئی خدا کا تصور ہوگا ہی نہیں. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اصل میں خدا کو کریٹ کرنے والا انوائرمنٹ ہوتا ہے، سوسائٹی ہوتی ہے، خدا خود سے کریٹ نہیں ہے. کیا سمجھتے؟ یعنی تُہۍ ترٛٲیِو نفر اکھ جنگلس منٛز، یہ بڑیو جنگلس منٛز، نہ چھِ أمۍ بانگٕے بوٗزمٕژ، نہ چھِ أمۍ کانٛہہ بجنٕے بوٗزمُت، نہ چھِ أمۍ کانٛہہ مذہبی نفرٕے وٕچھمُت، یہ پلیو بڑیو أتھۍ. نتیٖجتن أسۍ چھِ وٕچھان أمِس آسہِ نہٕ خۄداے سُنٛد تصورٕے، أمِس آسہِ نہٕ کُنہِ مذہبُک. کیٛازِ؟ تِکیٛازِ یہِ پلیو بڑیو ہُتھ انوارمنٹس منٛز، تتہِ اوس نہٕ خۄداے سُنٛد تصور. کیٛازِ اگر یہ ییٚتہِ پلہِ ہا بڑے ییٚتہِ کون تصور؟ مثال سکھ فیملی میں، اگر کوئی سکھ فیملی میں یعنی کوئی بڑا ہوتا ہے، کوئی بچہ جنتا ہے تو وہ سکھ ہی بنتا ہے. کرسچن فیملی میں وہی، مسلم فیملی میں وہی. لیکن جو بچہ کہاں پیدا ہوا؟ کسی جنگل میں، نو مولود تھا وہ. جب وہ بڑا ہو گیا اس کو کوئی خدا کا تصور. اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا خدا سوسائٹی نے کریٹ کیا، یہ انوائرمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، کوئی فطری وطری چیز نہیں ہوتا ہے. یہ سۭتِم اعتراض. اور ٲٹھِم اعتراض جو یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر اللہ موجود ہے تو پھر وہ مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ تو یہ ونان أسۍ چھِ حقٕکۍ پیروکار، أسۍ چھِ حقس پٮ۪ٹھ. پھر آپ دیکھ لیجیے فلسطین کی کیا حالت ہے، آپ دیکھ لیجیے یمن کی کیا حالت ہے. آپ شام میں جائیے، آپ غرض کے مسلمانوں کے کسی ملک میں جائے، وہاں مسلمان پستے ہیں، پوری دنیا میں مسلمان پس رہے. جب آپ حق کا مذہب لے کر آئے تو پھر آپ کی مدد اللہ کیوں نہیں کرتا؟ اچھا کا اعتراض. اور نیم سوال، مسلمان کہتے ہیں کہ تکالیف و مصائب امتحان کے لیے آتی ہے نا. اگر ایسے اللہ تعالیٰ چھو کا تکلیف تراوان، ات مز کیا سا مقصد؟ امتحان. بچس کیا دود کران؟ یہ مکلف یہ مسئلہ. بچہ چھُنہ یہِ ما چھُ مکلفٕے، یہِ ما چھُ بالغ گوٚمتُے، أمِس کیٛازِ دود کران؟ أمِس کُس امتحان چھُ اَتہِ مقصد؟ أمِس ہے ترٛووُن کُڑُر دود. یا کسی بچے کو بچپن میں ہی مٲلِس ماجہِ چھوٗنُن اکھ سہارٕ، یہِ نیٚچوٗ یِمن اوس بچہِ زامُت یہِ بچہ چھوٗنُکھ لۄکٹہِ منٛزٕے. تو اب بتائے اگر آپ کے لیے امتحان تھا، اس بچے کا کیا قصور تھا؟ اس بچے کو مصیبت میں کیوں مبتلا کر دیا؟ تو اس سے بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی گاڈ نہیں ہے. دہم کہتے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں اور پھر یہ مذاق بناتے ہیں. کیٛازِ کہ أکِس حدیثس منٛز چھُ آمُت، سُہ چھُ بہرحال مردوٗد حدیث، سُہ چھُنہٕ ثٲبت کینٛہہ. تتھ حدیثس منٛز چھُ آمُت عائشہ رضی اللہ عنہا صاحب پرژھنہٕ، اَسہِ ؤنۍتو کہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا زلزلے کیوں آتے؟ تو عائشہ نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ جب عورتیں غیر محرم مردوں کے ساتھ ننگی ہونے میں جھجک محسوس نہ کرے اور زنا عام ہو جائے، اور عورتیں غیر محرم مردوں کے لیے خوشبو استعمال کرے، اور جب شراب اور موسیقی وغیرہ عام ہو جائے تو زلزلوں کی توقع رکھ. کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی بجگانا سا مسئلہ ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ آج چھِ اَسہِ پتہ کِتھ پٲٹھۍ چھُ یِوان بُنیُل، یہ چھُ زمین اندر گژھان یِمن ہُنٛدُے معاملہٕ. تو یہی کہتے ہیں نا، آپ کیا اس کو ریلیٹ کرتے ہیں اس چیز کے ساتھ؟ اتھ ہے سبب، یہ چھُ تُہۍ کُس سبب چھُو اتھ ونان؟ لہٰذا یہ لاجیکل نہیں ہے، یہ الاجیکل ہے، کوئی گاڈ واڈ نہیں ہے. یہ چھُ دہم اعتراض. کہم اعتراض چھُ بیاکھ، یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں دعویٰ کیا گیا کہ رحمان کی بنائی ہوئی کائنات میں کوئی نقص ہے نا، سبحانک ھذا ما خلقتنا باطلا، یا آپ اس کائنات میں کوئی نقص نہیں پائیں گے. تیٚلہِ کیٛازِ کانٛہہ کوٗن، کانٛہہ لوٚنٛگ،
کانٛہہ اوٚن کٲنٛسہِ بیٚیہِ کانٛہہ تکلیف تو پھر یہ تو رحمان کی کائنات میں نقص ہے نا. یہاں سے آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ رحمان کی کائنات میں کوئی نقص, یہاں آپ خود دیکھ رہے ہیں, مشاہدہ کر رہے ہیں, کوئی گونگا پیدا ہوتا ہے, کوئی بہرا پیدا ہوتا ہے, کوئی لنگڑا پیدا ہوتا ہے, تو اسی طرح سے کوئی اندھا پیدا ہوتا ہے. یہ تو پھر رحمان کی کائنات میں نقص ہے. آپ کا تو اپنا سٹیٹمنٹ کنٹراڈکٹ کر رہا ہے. اور یہ کتم اعتراض سے کہیو بہم اعتراض سے بیاکھ سو گو یہ چیز کہ مذہب کے بغیر بھی تو زندگی گزاری جا سکتی, پھر مذہب کی کیا ضرورت ہے. یہ ذاکر نائکس تو اوترا پرچھنا جب میں گئی 4 ؤری اسلامس ترٲیمٕتِس, میں نے 4 سال سے اسلام کو ترک کر دیا. اب میں 4 سال سے کوئی مذہب کو پیروکار یعنی مذہبی پیروکار نہیں ہوں, کسی مذہب کو فالو, مجھے کوئی فرق محسوس نہیں ہوئی. میں جو 4 سال پہلے تھا وہ میں آج 4 سال بعد بھی ہوں. آخر اگر انسان مذہب کے بغیر بھی زندگی گزار سکتا ہے تو مذہب کی کیا ضرورت ہے. اور 30واں اعتراض وہ یہ ہے, میرا جسم میری مرضی. سکوس مولوی کون ہوتا ہے میرے لباس پر پابندی لگے, میری آزادی ہے, تو کیا چک میں ڈکٹیٹ کرا, میری مرضی ہے. جس طرح ایک دکاندار, آپ جاتے ہیں کسی دکاندار کے پاس, آپ اسے کوئی سودا یعنی کوئی معاملہ طے کرتے, لین دین کرتے, بائی کرتے. اب آپ نے کوئی چیز یہاں سے 10 روپے دے دی, وہاں سے بسکٹ کا ایک پیکٹ لے لیا, کوئی پیسٹ کا پیکٹ لے لیا. جب یہاں یہ جائز ہے, میرا جسم میری مرضی ہے, میں اسے بیچوں, میں اسے کاروبار کروں, میں اسے کیا کروں, یہ میری مرضی ہے. مولوی کون ہوتا ہے مجھے ڈکٹیٹ کرنے والا. ان کے کہاں دے اعتراضات. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور اعتراض ہے اس کو بھی ہم ایڈ کریں گے, انشاءاللہ ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. ان 13 اعتراضات کا ہم پہلے جواب دیں گے انشاءاللہ, مگر سو گو آئندہ درس میں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کیا کہاں بے اعتراض تھی باسان یہ باسان چھُ نہ